میں اتنا کہوں گا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خدا را اگر میری کوئی بات سنتے ہیں تو جو لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ مزید نہ بیٹھیں، حل نکالیں، سہولت کاروں کو پہلے پکڑیں۔ سیریسنس میں تب دیکھوں گا جب سہولت کار پکڑے جائیں گے۔ اس دفعہ کا سہولت کار سب سے بڑا سہولت کار جو ہے وہ جنرل فیض ہے۔ اس دفعہ کے جو سہولت کار ابھی تک کھلے گھوم رہے ہیں، جن کے خلاف میں عدالت گیا تو جج کانپتا ہے، وزیر اعظم کے دفتر گیا وزیر اعظم کانپتا ہے، لیکن میں ہر در پہ جاؤں گا، پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کو ایسی کیا کھجلی ہوئی، sorry to use these words، کہ آپ فوراً اٹھ کے اتنے آپریشنز، بھائی رد الفساد، ضرب عزب، پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے نام رکھے تھے، اس آپریشنز کے نتیجے میں عوام کا تو بیڑا غرق ہو گیا، لیکن یہ دہشت گرد بھی ملک کے اس پار چلے گئے۔ ان کو کیا کچل ہوئی کہ وہ لے کر آ گئے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے۔ تو نمبر 1 جو سہولت کار ہے ان کو پکڑنا چاہیے، نمبر 2 دہشت گرد اس کا موٹیو آپ دیکھیں، وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ بابا وہ تو اسلام کے نام پہ مسجدیں اڑا رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ علی مسجد میں کتنے قرآن مجید پڑھے ہوں گے؟ وہ تو اسلام کے نام پہ مسلمان کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بوڑھوں کو شہید کر رہے ہیں، عورتوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے، میرے خیال میں بالکل سٹرکٹ ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں اگر بندوق اٹھاؤں اور یہ حرکت کروں میرے خلاف کیا ہوگا؟ وہی ان سب کے خلاف۔ جس طرح کے بقول ہے آپ نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور سابقہ حکومت جو ہے انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ادھر لوگ آئے سیٹل ہوئے اور پھر یہ اب جو صورتحال ہے وہ بن گیا ہے، تو ایسے میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے اور جتنی بھی قریج الحکومت ہے، کیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اپنے اندر کہ مطلب ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے جس طرح حکومت کے لوگوں کو؟ دیکھیں میں آپ کو بہت واضح آ کے بولا ہے، میں اپنا ذمہ وار ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا ذمہ وار ہوں، میرا بیانیہ بالکل کھلا پڑا ہے، ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی ہے، آن ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، ٹی وی پہ، جلسوں میں، میٹنگوں میں، وزیر اعظم کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، جس کا نام لو، ہم بیانیہ یہ ہمارا بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اس پہ کھڑے ہیں اور ہماری بہت دفعہ بات ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک لائن ہے، اس لائن کے نیچے ہم اور آپ آتے ہیں، ہماری بات ہوگی تو ہم غائب ہوں گے، لیکن اس لائن سے جب اوپر ہوں گے ان کی بات ہوگی پھر بھی آپ غائب ہوں گے۔ ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، آج بھی گوادہ جو لاہور کا وہ بارڈر ہے وہ کھلا ہوا ہے، واگا بارڈر، آج بھی تجارت ہو رہا ہے، تو یہ کیا اس سے زیادہ خراب ہے؟ دیکھیں وہ ملکوں کے اپنی صورتحال ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے فائدے کے لیے سوچنا ہے تو ارد گرد جو بھی حالات ہو آپ نے تجارت کو فروغ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں وہ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ ہمیں اقتصادی تعلقات بنانے ہوں گے، ہمیں بائی لیٹرل ٹریڈ کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں روس کو مارکیٹ چاہیے، پاکستان جتنا مارکیٹ کدھر ہے؟ آپ سب کچھ یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں چائنا کو مارکیٹ چاہیے، پاکستان ایک بہت بڑا مارکیٹ ہے، پھر پاکستان کے پاس الحمدللہ جو جغرافیکل لوکیشن ہے، جو سمندر تک رسائی ہے، سب کچھ ہے۔ حالات بہتر بھی ہوں گے انشاءاللہ، معاشی طور پہ بھی بہتر ہوں گے، ان سختیوں سے ہم نکلیں گے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو یہ سب ہو سکتا ہے۔